آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھی۔ مجھے کچھ پرسنل ضرورتیں درپیش ہیں جس کے لیے آپ لوگوں کا مالی تعاون چاہیے۔ جو بھی حضرات اس سلسلے میں مدد کر سکیں وہ اس واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ تم غور سے دیکھنا، حقیقی صوفی دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کرتا، ترک دنیا کی رہبانیت کی بات نہیں کرتا۔ اپنے تشکیلی زمانے میں فارمیٹو فیز میں ہو سکتا ہے وہ ریاضتیں مجاہدے کرنے کے لیے جنگلوں بیابانوں میں نکلا ہو، مگر جب ایک بار وہ سچ پا لیتا ہے تو پھر وہ یہ تکلف نہیں کرتا کہ لوگوں سے یا شور سے یا شہروں سے بھاگتا پھرے۔ اس کی ایک وجہ ہے۔ ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کو یوں چھوڑ کر اکیلا ہو جانا کوئی بیکار چیز ہے۔ نہیں، یہ بہت قیمتی سرگرمی ہے اور بڑی ایفیکٹو چیز ہے۔ دنیا سے ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، دنیا سے ہم نے خود کو جو ایک کر لیا ہے اس میں فاصلہ تخلیق کرنے کے لیے یہ ایک بڑی ہی مؤثر مشق ہے۔ دنیا داری سے کٹ کر سچ کو پایا جا سکتا ہے اور آسانی سے پایا جا سکتا ہے، مگر جو حقیقی صوفی یا کہہ لیں پہنچا ہوا صوفی ایک وجہ سے ایسا نہیں کرتا، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا بھی ایکچول میں اعلان کرنا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا دعویٰ ہے کہ میں صوفی ہوں۔ دیکھیں نا، کوئی صوفی ہے، وہ گھر چھوڑ کر جنگل جانے لگا، غاروں کا رخ کرنے لگا، صحراؤں میں بھٹکنے کی تیاری پکڑنے لگا، تو گھر میں محلے میں ارد گرد شور مچ گیا، فلاں شخص نے دنیا چھوڑ دی، سنت ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ صوفی، حقیقی صوفی کہتا ہے کہ جو شخص یوں گھر چھوڑ کر جاتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے لاشعوری طور پر صحیح یہ جتن کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں راہ حق کا مسافر ہو گیا ہوں، میں صوفی ہو گیا ہوں۔ اب یہ گہری اور دبی ہوئی خواہش ہے، مگر ہے یہ خواہش ہی۔ صوفی ہو گئے، حق مل گیا، سچ پا لیا، تو اتنا بھی کیا بتانا، باتوں سے نہ صحیح ایکشن سے بھی کیا بتانا کہ ہم دنیا کو، گھر گرہستی کو چھوڑ کر چلے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، کوئی شخص ہو جو کسی بستی میں رہتا ہو اور وہاں کمہار کا کام کرتا ہو اور حقیقت اس پر کھل جائے، فقیری اس کو مل جائے، وہ صوفی ہو جائے، تو وہ کمہار کا ہی کام کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا پڑوسی ہو اور وہ بھی نہ جانتا ہو کہ یہ جو میری دیوار سے جڑا گھر ہے اس میں کوئی زندہ ہستی موجود ہے، یہاں کوئی چراغ ہے جو جل اٹھا ہے جس سے حق چمکتا ہے۔ لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں، جو حقیقی طالب ہوتے ہیں، جو تماشائی نہیں مرید ہوتے ہیں، وہ دور دور سے اس کے پاس آتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انہیں مریدوں کی طرح، طالبان حق کی طرح ریسیو نہ کرے، ان کو بھی وہ کمہار کا کام سکھانے کے لیے شاگردی میں لیتا رہے گا۔ مطلب باہر والوں کی نظر میں دنیا کے لیے وہ مرید نہیں ہوگا، بلکہ کمہار کے پاس کمہار کا کام سیکھنے کے لیے آیا شاگرد رہے گا۔ وہ دن بھر وہی کام کرے گا جو کمہار کے شاگرد کرتے ہوں گے، مگر تنہائی میں، رات کے پچھلے پہروں میں، وہاں پیری مریدی کی محفل جمتی ہے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ ایسے ہی کسی کمہار صوفی نے اپنے کسی شاگرد کو کسی موچی صوفی کے پاس بھیج دیا، جہاں وہ اس موچی کے پاس کئی برس تک موچی گیری کرتا رہا۔ 2-4 برس تک ہو سکتا ہے کہ وہ فقیر جو موچی کا کام کر رہا ہے وہ اس سے پوچھے ہی نہ کہ تم یہاں آئے کس لیے تھے، اور اگر مرید سچا طالب ہوا تو وہ بھی پوچھے گا نہیں، وہ چپ چاپ سارے کام کرتا رہے گا جو پیر اسے کہتا رہے گا۔ چمڑا رنگنا، جوتے سینا، پالش کرنا، وہ سب کام جو ایک موچی کا شاگرد عملاً کرتا ہے،
اور پھر جب پیر دیکھتا ہے کہ مرید اب پک گیا ہے، اس کے صبر کا پیمانہ مضبوط ہے، اس کی انا بکھر چکی ہے، تو پھر اسے وہ اس دنیا کی طرف لے جاتا ہے جہاں حقیقت خود کو عریاں کرتی ہے۔ سوچیں آخر 4-5 سال کا یہ انتظار کیوں ہوتا ہوگا؟ صوفی کہتے ہیں کہ جو مرید پیر کے سامنے بے صبری کا، عجلت کا مظاہرہ کرے کہ بس مجھے صوفی بنا دیں، بس مجھے انلائٹن کر دیں، مجھے دکھ سکھ پین پلیئرز کی اس دوئی سے نجات دے دیں، اس کی یہ بے صبری، اس کی یہ عجلت بھی ایک طرح کا اعلان ہوتی ہے، دعویٰ ہوتی ہے کہ وہ صوفی بننے نکلا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو ایسا آدمی ہے وہ کبھی حتمی سچ کو پا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سچ کی تلاش پر نکلا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس تھاٹ میں گم ہے کہ میں حتمی سچ، الٹیمیٹ ریئلٹی کو کھوج رہا ہوں۔ ایسا آدمی اسی فکر میں پریشان ہوگا کہ دوسرے کسی طرح جان لیں کہ میں صوفی ہو گیا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ صوفی ہو جائے۔ حضرت حسن بصری کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی مرید آتے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہ ہمیں آپ کی صحبت میں رہنا ہے، ہمیں تصوف سیکھنا ہے، تو وہ ان سے سوال کیا کرتے تھے، تم صوفی بننے آئے ہو یا صوفی ہونے آئے ہو؟ تم مذہبی ہونا چاہتے ہو یا مذہبی بننا چاہتے ہو؟ اور وہ کہتے کہ دیکھو، اگر تو تمہیں صوفی بننا ہے، مذہبی بننا ہے، بڑا عالم بننا ہے، تو وہ کام بڑا ہی آسان ہے، اور اس کے لیے میرے پاس آنے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا علم کو حاصل کرنے کی ٹیکنیک تمہارے پاس ہو، بولنے کا فن تمہیں آتا ہو، اور تم صوفی مذہبی عالم بن جاؤ گے۔ یاد رکھو، صوفی ہونا ہے، مذہبی ہونا ہے، تو پھر سفر بڑا لمبا ہے۔ اگر مذہب کو اپنے باطن میں اتارنا ہے، اگر مذہب تمہاری بینگ کا ایکٹ بنانا ہے، تو یہ بہت طویل مسافت ہے، اور اس راہ کا پہلا سنگ میل ہے یہ دعویٰ بھی چھوڑ دینا کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں یا میں کچھ بننے نکلا ہوں۔ سوچیں، اعلان کو، دعوے کو اتنی بڑی رکاوٹ صوفی کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے انسان جو بھی کرتا ہے وہ بس شروع کرتا ہے، باقی سفر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ ایک قدم آپ کے بس میں ہے، دوسرا ویسے ہی ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر بننے کا آپ نے فیصلہ کیا، ایک پل کا فیصلہ تھا، اور کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ یہ تو ایک قدم وہ تھا جو آپ نے شعوری طور پر سوچ بچار کر اٹھا لیا۔ اس کے بعد کا سارا سفر مجبوری کا سفر ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمہارا فیصلہ نہیں ہوتا کہ تم نے کہاں جانا ہے، راستہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے۔ یہ سامنے چوک ہے، اس میں 4 رستے جا رہے ہیں، یہاں تمہارے پاس حق انتخاب ہے، مگر جب تم نے ان 4 میں سے ایک رستہ چن لیا، پھر تم اسی ہی رستے پر چلنے پر مجبور ہو۔ نوکری پیشہ یا دکاندار لوگ شاید یہ بات آسانی سے سمجھ پائیں کہ وہ ایک نوکری کو لے تو لیتے ہیں، ایک دکان کھول تو لیتے ہیں، پھر آگے ان کا سفر وہی نوکری، وہی دکان طے کرتی ہے۔ پھر ایسے شخص کے لیے زندگی میں کوئی اور پروفیشن، کوئی اور دھندا شروع کرنا آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ خلیل جبران نے اپنی کتاب میں لکھا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک شخص تھا جو بستی بستی پھر کر اعلان کیا کرتا تھا کہ جو خدا کو پانا چاہتا ہو وہ آئے میرے ساتھ چلے، میں اسے خدا سے ملوا دوں گا۔ لوگ اس کا اعلان سنتے، اس کی بڑی تعظیم کرتے، اس کو خیرات صدقہ دیتے، بڑے ہی خلوص چہرے پر سجا کر کہتے، حضرت خواہش تو بڑی ہے کہ اس رستے پر چلوں، مگر ابھی اتنے کام پڑے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر نہیں جایا جا سکتا، ابھی بچوں کی شادی ہونی ہے، ابھی کمپنی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، میں چھوڑ گیا تو کمپنی ڈوب جائے گی، کئی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ابھی بزنس نیا نیا شروع کیا ہے، نوکری میں کچھ دنوں تک ترقی ملنے والی ہے، چاہتے تو ہم ہیں کہ تیرے ساتھ چلیں، مگر ابھی مجبوریاں ہیں، مستقبل میں ضرور تیرے ساتھ چلیں گے۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ واقعی کوئی ایسا فقیر ہوتا اور 50 سال بھی انہی لوگوں کے پاس جاتا رہتا تو ان کی مصروفیتیں ایسے ہی باقی رہتی،
जैसी उस वक्त थी जब वो पहली बार इस सूफी से मिले थे। खैर, कई साल तक उस ढोंगी फकीर का काम भी चलता रहा और लोगों की यकीन दहानियाँ भी आती रहीं, कभी नहीं बाद में। फिर उस फकीर की बदकिस्मती, उसे एक सच्चा मुरीद मिल गया। उसने कहा कि मुझे खुदा से मिलना है, मुझे मिलवाओ, जहां कहोगे, जब कहोगे, जितना अरसा कहोगे, जो कहोगे वो करूंगा, वहां चलूंगा, बस एक बार मुझे खुदा से मिलवा दो। फकीर ने सोचा कि उसे जंगलों बेअबानों में घुमाऊंगा, कुछ अरसे तक थक जाएगा, खुद ही भाग जाएगा। और यही सोचकर उसने कहा ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। फकीर ने मुरीद को बड़ा घुमाया, मगर मुरीद भी कोई जिद्दी था। उसकी तलब शायद सच्ची थी, जिद पक्की थी। वो फकीर जो कहे वो कर दे, जहां कहे वो चल पड़े, जहां कहे वो रुक जाए, मगर छोड़ने और भागने का तो उसे ख्याल तक ना आया। 6 साल गुजर गए। फकीर तो मुरीद से तंग आ गया कि ये तो छोड़कर जाता ही नहीं, इसने तो मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है, मेरे पास कहाँ खुदा है जो इसे मिलवा दूं। आखिर एक दिन तंग आकर उस नकली फकीर ने अपने मुरीद के पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दे, तेरी वजह से मैं भी रास्ता भूल गया, मुझसे गलती हो गई। अब मैं किसी से ना कहूँगा कि आओ मैं तुम्हें खुदा से मिलवाता हूँ। ये जो आदमी है जो कह रहा है कि मैं रास्ता जानता हूँ, इसे कोई रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन कोई ये मान ले कि वो रास्ता जानता है तो इस जानने में बड़ा सुख है, क्योंकि ये तो वो रास्ता है कि जिस पर ना कोई चलता है ना कोई सवाल उठाता है। ये जो तुम्हारी दुनिया में सूफी संत फकीर होने के 99% दावेदार झूठे हैं, इनका ढोंग इसलिए ही तो चल रहा है कि कौन इनके पीछे आए, कौन इनसे सबूत मांगे। और इससे भी खौफनाक चीज वो ये कि जब पूरी दुनिया इनको देख देख कर कहने लगती है कि ये सूफी हैं, ये फकीर हैं, ये खुदा के घर का रास्ता जानते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी अपने इस झूठ को सच मान लेते हैं कि वो जानते ही हैं। याद रखना, जब तुम्हारी आंखों में चमक आती है कि हाँ ये आदमी जानता है, तो खुद उस आदमी को भी अपने ऊपर यकीन ज्यादा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ये इंसान का मसला है, वो एक दूसरे को शीशे की तरह इस्तेमाल करता है, एक दूसरे में अपनी शक्लें देखते रहते हैं। समझना, ये जो ऐलान करना होता है, ये जो दावा होता है, ये अना का ढोंग है। अब अगर तुम सूफी होने चले हो और इसके लिए साफ या छुपा ऐलान कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अब भी अना से ऑपरेट हो रहे हो। अनागिरी नहीं है, मैं का भूत मिटा नहीं है। समझो, फकीर अगर जाहिर हो जाए, कोई किसी सूफी को खोज ले तो वो और बात है, लेकिन वो जो ख्वाहिश है कि दूसरा मुझे जान ले, वो सूफी में, फकीर में कभी मौजूद नहीं होती। और ये ख्वाहिश मौजूद हो तो वो सूफी नहीं होता। दूसरा मुझे जाने, ये अना की जरूरत है, और अना दुनिया से जुड़ी हुई चीज है। अना मैटर से, हवास से ऑपरेट होती है, जबकि आपकी बीइंग, आपका होना हवास की दुनिया से मावरा है। बीइंग वो महल है जो अना की दीवार के ढह जाने के बाद ही जाहिर होता है। मैटर के बैकग्राउंड में मौजूद जो खला है, उसको देखने वाली आंख खुल जाए तो ये बंदा होता है सूफी। मैं खुद को जान लूं, ये है सूफी का रवैया। दुनिया मुझको जान ले, ये है नकली सूफी का रवैया, दुनियादार का रवैया। अब चाहे कोई सूफी का रूप धार के भी बैठा हो, मगर कह ये रहा हो कि दुनिया उसे जान ले कि वो सूफी है, तो वो सूफी नहीं है, वो सूफी का ढोंग रचा रहा एक्टर हो गया। सूफी का तो एक ही तर्ज है, उसकी मंजिल का तो पहला संगे मील ही यही है कि वो ऐलान नहीं करता कि वो कुछ है। कोई मुझे ना जाने, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं खुद को जान लूं, ये है सूफी की खोज। मैं खुद को जानूं या ना जानूं, लेकिन सारी दुनिया मुझे जान ले, ये है अनाज़दा ढोंगी सूफी की खोज। समझना, वो सूफी है जिसके दिल में ये जानने की तड़प जागी कि मैं कौन हूं, और जो मैं कौन हूं की तलाश में हो, उसे इस बात की परवाह ही कहां कि दुनिया उसे क्या समझती है। खुद को जानने के बाद
دوسرے کو جاننے کی خواہش مر جاتی ہے۔ حضرت علی کہتے تھے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود کو جان گیا وہ رب کو جان گیا، اور جو رب کو جان گیا وہ کسی اور کو کیا جانے گا اور کیوں جانے گا، اور جاننے کی خواہش ہی کیوں کرے گا۔ ایک محل ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس کی ایک اینٹ کو سمجھ لو، وہ محل سمجھ میں آ گیا۔ اور وہ ایک اینٹ کون سی ہو؟ وہ جو قریب ترین ہو، اور تمہارے قریب ترین اینٹ کون سی ہے؟ زندگی کے اس محل کی قریب ترین اینٹ تم خود ہو۔ پھر تم کیوں چاہو گے کہ ہر اینٹ کو بتاتے پھرو، اعلان کرتے پھرو، دعوے کرتے پھرو میں خود کو جاننے کے سفر پر جا رہا ہوں یا میں خود کو جان گیا ہوں؟ پھر تمہارے دعوے کا مطلب ہی کوئی نہ رہا۔ ہاں، اگر محل کی ہر اینٹ یہ جان لے گی کہ تم خود کو جان گئے ہو اور خدا کو بھی جان گئے ہو۔ یاد رکھنا، خدا جانا جاتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ ماننے کا مطلب ہے جاننے کی تکلیف سے بچنا۔ اس کو تم یوں سمجھو، آگ جلاتی ہے، یہ بات تم مانتے نہیں جانتے ہو، اس لیے آگ کے پاس جانے کا سوچتے بھی نہیں۔ غصہ انسان کو جلاتا ہے، یہ تم مانتے ہو، جانتے نہیں ہو۔ جانتے ہوتے تو پھر کبھی غصہ تم سے ہو نہ پاتا۔ بالکل یہی معاملہ ہے اس وقت جب تم خدا کو مانتے ہو، جانتے نہیں ہو، اور خدا کو جاننے کا سفر شروع ہوتا ہے خود کو جاننے سے۔ یہی مفہوم ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا۔ خود کو جاننے کا سفر وہ سفر ہے جس کی منزل ہے خدا۔ اب اس سفر پر چلنے کے لیے کیا اعلان کی ضرورت ہے؟ کہاں دعوے کی ضرورت ہے؟ اینٹ اینٹ کے طور پر جان لی گئی، محل جان لیا گیا، تو کہاں ہر اینٹ کے سامنے جا کر یہ اعلان کرنے کی گنجائش بچی کہ میں صوفی ہو گیا؟ صوفی اعلان نہیں کرتا اپنے صوفی بننے کا، وہ صوفی ہو جاتا ہے، اور ہو جانا ہی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورج نکل آیا تو خود سورج کی روشنی، اس کی حدت، اس کے ہونے کی دلیل بن گئی۔